شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے ایک بہت بڑی نیکی اور عظیم سنت ہیں۔ قرآن کریم نے روزے کو تقوی کا ذریعہ بتایا ہے، اور نبی کریم نے خاص طور پر یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت صحیح حدیث مسلم میں آئی ہے۔ ان روزوں کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا، نفس کی تربیت کرنا اور بندے کے شکر عبادت کو زندہ رکھنا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اسے ایک پسندیدہ اور بڑی فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ مستحب سنت ہے، اور بعض اہل علم نے اس کی تاکید کو بہت زیادہ اہم بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نبی کریم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے شوال کے 6 روزوں کا آغاز عید کے دن سے نہیں بلکہ عید کے بعد کیا جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے بعد شوال کے کسی بھی دن سے شروع کریں۔ ان روزوں کے لیے مہینے کے شروع ہی میں رکھنا ضروری نہیں، البتہ جلدی کر لینا بہتر ہے، کیونکہ نیکی میں سبقت افضل ہے۔ جامعہ ازہر کے فتوے کے مطابق یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ شریعت نے ایک خاص ترتیب لازم نہیں کی، یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو عید کے بعد مسلسل 6 دن روزے رکھ لے، اور اگر کسی کی طبیعت، کام، گھر کی ذمہ داری یا جسمانی حالت اس کی اجازت نہ دے تو وہ پورے مہینے میں مناسب دنوں میں یہ 6 روزے مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان دنوں کو پیر اور جمعرات جیسے افضل دنوں کے ساتھ ملا کر رکھنا بھی درست ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ رمضان کے قضا روزے ہوں تو کیا وہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھے یا پہلے قضا؟ اس بارے میں احتیاط اور راجح طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، کیونکہ حدیث میں رمضان کے مکمل ہونے کے بعد شوال کے روزوں کا ذکر آیا ہے۔ سیدہ عائشہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ رمضان کے قضا روزے عموماً شعبان میں پورے کرتی تھیں، اور صحیح مسلم میں قضا مؤخر کرنے کی گنجائش بھی بیان ہوئی ہے، البتہ اگر کسی خاتون یا کسی دوسرے شخص پر الف سا عذر ہو کہ وہ شوال میں قضا روزے ہی مکمل نہ کر سکے تو اہل علم نے بتایا ہے کہ وہ بعد میں شوال کے روزوں کی قضا ذوالقعدہ میں بھی کر سکتا ہے، لیکن شوال میں رکھے گئے روزوں والی خاص فضیلت پھر حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قضا اور شوال دونوں عبادتیں بروقت اور ترتیب کے ساتھ ادا کی جائیں۔ شوال کے 6 روزے رکھنے میں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ انہیں فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم اجر والا نفل عمل ہے، مگر شریعت نے اسے رمضان کی طرح فرض نہیں بنایا۔ اسی لیے جس کو استطاعت ہو وہ ضرور رکھے، اور جس سے رہ جائیں وہ گناہگار نہیں، البتہ ایک بڑی خیر سے محروم رہ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ روزے مسلسل رکھنے ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، 6 روزے ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور پورے شوال میں بکھرے ہوئے بھی۔ یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ نبی نے تر ادائیگی کو خاص طور پر محدود نہیں فرمایا، اس لیے اصل مقصود 6 روزوں کا مکمل ہونا ہے۔ عملاً آسان اور درست طریقہ یہ ہے عید کے بعد اپنی سہولت کے مطابق 6 دن منتخب کر لیں۔ پہلے قضا روزے پورے کریں اگر وہ اب پر لازم ہے، پھر شوال کے 6 روزے رکھیں، یا اگر قضا نہیں تو شوال کے اندر کسی بھی ترتیب سے یہ 6 روزے مکمل کر لیں۔ اگر آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں تو ہفتہ وار ترتیب سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، مثلاً 2 روزے ایک ہفتے میں اور 4 اگلے ہفتے۔ شریعت نے اس میں وسعت رکھی ہے، اسی لیے بندہ اپنی سہولت کے مطابق عبادت کر سکتا ہے۔ ان روزوں کے دوران عام نفل روزے کے آداب بھی ملحوظ رکھنے چاہیے، زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، جھگڑوں سے اجتناب اور عبادت میں خشوع۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ قرآن نے روزوں کا مقصد ہی تقوی بتایا ہے، اس لیے شوال کے روزے رمضان کی تربیت کو آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے پورے 6 روزے شوال میں نہ ہو سکیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہ۔ بعض اہل علم کے مطابق عذر کی صورت میں بعد میں بھی ان روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے، اگرچہ شوال میں رکھنے والے خاص اجر کا درجہ الگ ہے۔ لہذا اصل پیغام یہ ہے
کہ نیکی کے اس موسم کو ضائع نہ کیا جائے اور اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم ایک مضبوط آغاز ضرور کیا جائے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے روزوں کا صحیح طریقہ بہت سادہ ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں، عید کے بعد شوال میں کسی بھی دن 6 روزے رکھیں، چاہے مسلسل رکھیں یا الگ الگ، اور اگر آپ پر قضا روزے ہوں تو پہلے انہیں پورا کرنا زیادہ بہتر اور راجح طریقہ ہے۔ جس نے اس سمت کو اختیار کیا اس نے رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو زندہ رکھا، اور اسی کے لیے رسول اکرم نے بڑے اجر کی بشارت دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خوبصورت الفاظ کا مکمل مضمون بھی تیار کر دوں، اسے یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ کی شکل میں بنا کر دوں گا۔ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جس نے بندے کی عبادت، اخلاق، نیت، اخلاص اور عملی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی فرمائی ہی رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ روزے انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے، رمضان کی کمیوں کی تلافی اور سال بھر کے اجر و ثواب کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ۔ بہت سے لوگ شوال کے روزوں کی فضیلت تو جانتے ہیں مگر ان کو رکھنے کا صحیح طریقہ پوری طرح نہیں جانتے۔ کبھی نیت میں کمزوری ہوتی ہے، کبھی ترتیب کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روزے مسلسل رکھنے چاہئیں یا الگ الگ بھی رکھے جا سکتے۔ آواز لیے ضروری ہے کہ شوال کے روزوں کے صحیح طریقے کو آسان اور واضح انداز میں سمجھا جائے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت شوال کے 6 روزوں کی بنیاد ایک صحیح حدیث پر ہے جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بندہ اپنے رب سے تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہی رمضان میں جو روحانی ماحول بنتا ہے۔ شوال کے روزے اس ماحول کو باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس عبادت کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ فرض روزوں کے بعد نفل روزے ہیں، اور نفل عبادت بندے کی قربت الہی میں اضافہ کرتی ہے۔ شوال کے روزے اس بات کی علامت ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی بندہ نیکیوں سے دور نہیں ہوتا بلکہ رمضان کی تربیت کو آگے بڑھاتا ہے۔ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان رمضان کے فرض روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ یہ روزے پورے شوال میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں سوائے عید الفطر کے پہلے دن کے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ باقی دنوں میں ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات نیت کی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں بلکہ دل سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ شوال کے روزوں کی نیت رات میں کر لینا بہتر ہے، اور اگر کوئی نفل روزے کی نیت سے صبح تک کچھ نہ کھائے پائے تو بھی نفل روزے کی صورت میں بعد میں نیت کی گنجائش کے بارے میں فقہی تفصیلاً موجود ہیں۔ تاہم احتیاط اور بہتری یہی ہے کہ رات ہی میں نیت کر لی جائے۔ نیت کیسے کی جائے؟ شوال کے روزوں کے لیے دل میں یہ ارادہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شوال کے 6 روزوں میں سے ایک روزہ رکھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی سہولت کے طور پر کہہ لے تو یہ بھی منع نہیں، مگر اصل نیت دل کا ارادہ ہے۔ مثال کے طور پر انسان دل میں طے کرے میں کل شوال کا روزہ رکھوں گا، یہی نیت کافی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ان روزوں کو خلوص کے ساتھ رکھے۔ نہ صرف عادت رسم کے طور پر، عبادت میں اخلاص بہت اہم ہے۔ اگر انسان یہ روزے صرف اس لیے رکھے کہ لوگ کہیں نیک ہے تو اس کا روحانی فائدہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی خوشنودی مقصد ہو تو معمولی عمل بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ شوال کے روزے کب رکھے جائیں؟ شوال کے روزے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ عید کے فوراً بعد ہی رکھے جائیں۔ کچھ لوگ عید کے بعد جلدی یہ روزے شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ مہینے کے آخر میں رکھتے ہیں۔ دونوں صورتیں درست ہیں، البتہ جلدی رکھ لینا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کوئی مصروفیت، بیماری یا سفر آ جائے۔ اس لیے نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص عید کے بعد لگاتار 6 دن روزے رکھ لے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر درمیان میں وقفہ دے کر رکھے تب بھی جائز ہے۔ شوال کے روزوں کے صحیح طریقے میں مسلسل ہونا شرط نہیں، اہم بات یہ ہے کہ 6 روزے شوال ہی کے اندر پورے ہو جاکا۔ شوال کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے نہیں، شوال کے روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔
یہ ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کر کے لگاتار 6 دن رکھے جائیں، اگر کوئی شخص 2 دن رکھے پھر وقفہ کرے پھر باقی روزے رکھے تب بھی شوال کے روزے ادا ہو جائیں گے، البتہ بعض اہل علم کے نزدیک مسلسل رکھ لینا بہتر ہے کیونکہ اس میں جلدی بھی ہو جاتی ہے اور تسلسل بھی قائم رہتا ہے، مگر یہ لازم نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے ضمن رمضان کے قضا روزے ہوں تو اس مسئلے میں فقہی اختلاف پایا جاتا ہے کہ پہلے قضا روزے رکھے جائیں شوال کے روزے۔ احتیاط اور زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے ادا کیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تاکہ فرض ضمنہ سے بھی سبکدوش ہو جائے اور نفل کا ثواب بھی حاصل ہوتا۔ ہم بعض لام علم نے شوال کے روزے رکھنے کی اجازت دی ہے اگر قضا الگ سے بعد میں پوری کی جائے، مگر بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ فرض کو مقدم رکھا جائے۔ کن دنوں میں شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ شوال کے روزے عید الفطر کے پہلے دن نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ یہ دن خوشی، شکر اور کھانے پینے کا دن ہے۔ شریعت نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ شوال کے باقی دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی خاص شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا سکے تو بعد میں جب سہولت ہو رکھ لینا چاہیے۔ روزی کی تیاری کیسے کی جائے؟ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان روزے سے پہلے اپنی تیاری کرے، رات کو سحری کے لیے مناسب انتظام کر لے، جلدی سو جائے اور صبح وقت پر جاگ کر سحری کرے۔ سحری روزے کی برکت ہے، سحری کھانا سنت ہے اور اس میں جسمانی قوت بھی ملتی ہے۔ اگرچہ نفل روزے میں سحری فرض نہیں مگر اس کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہی۔ روزہ رکھنے والا شخص دن بھر سکون، زبان کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، غصے اور جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ شوال کے روزے رمضان کی تربیت کو تازہ کرتے ہیں، اس لیے ان میں بھی تقوی، بردباری اور ذکر الہی کا اہتمام ضروری ہے۔ شوال کے روزے اور رمضان کا تعلق شوال کے روزے رمضان کے بعد اس بات کی علامت ہے کہ رمضان میں پیدا ہونے والی نیکی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں تھی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رہے۔ شوال کے روزے گویا رمضان کی عبادت کا تسلسل ہیں۔ رمضان کے روزے فرض تھے، شوال کے روزے نفل ہیں، لیکن ان کا تعلق ایک دوسرے سے گہرا ہے، جس طرح ایک درخت کو پانی مسلسل چاہیے اسی طرح ایمان کو بھی مسلسل عبادت اور ذکر چاہیے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت، نماز، صدقہ، توبہ اور ذکر کی جو عادت بنتی ہے، شوال کے روزے اس عادت کو باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف چند روزوں کا عمل نہیں بلکہ ایک تربیتی مرحلہ ہے جو بندے کو سال بھر نیکیوں پر قائم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ خواتین کے لیے شوال کے روزے، خواتین بھی شوال کے روزے رکھ سکتی ہیں بلکہ ان کے لیے بھی اس میں بڑا اجر ہے۔ اگر رمضان کے دوران حیض نفاس کی وجہ سے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو پہلے ان کی قضا کی فکر ہونی چاہیے۔ جو خواتین روزے رکھ سکتی ہوں وہ نیت اور سہولت کے مطابق شوال کے روزے رکھیں۔ اگر قضا زیادہ ہوں تو پہلے فرض کی ادائیگی مناسب ہے۔ شریعت نے عورتوں کو بھی نیکی کے اس عظیم دروازے میں برابر حصہ دیا ہے۔ سفر یا بیماری میں شوال کے روزے، اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ رکھنے میں دشواری ہو تو وہ بعد میں شوال کے اندر مناسب دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اسلام آسانی کا دین ہے، اگر روزہ رکھنے میں واقعی تکلیف ہو تو اسے مؤخر کرنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ سستی کرنا درست نہیں۔ جس قدر ممکن ہو نیکی کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ عام غلطیاں جو شوال کے روزوں میں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ شوال کے روزوں میں چند عام غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن فوراً اس کے بعد روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ روزے شوال میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ نیت اور اخلاص پر توجہ نہیں دیتے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ روزے کو صرف رسم سمجھ لیتے ہیں۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ فرض قضا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ روزے کے دوران غیبت، لڑائی اور بدزبانی سے نہیں بچتے، حالانکہ روزے کا اصل فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے اخلاق کو بھی درست کرے۔ شوال کے روزوں کی روحانی برکت، شوال کے 6 روزے صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ روحانی ترقی کا راستہ ہیں۔ ان روزوں سے بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں، اللہ کی بندگی سال بھر جاری رہنی چاہیے۔ شوال کے روزے بندے کے دل میں یہ عادت پیدا کرتے ہیں کہ وہ مستقل طور پر عبادت سے جڑا رہے۔ یہ روزے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے، حلال اور حرام کے فرق کو محسوس کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جس شخص کو رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے رمضان سے کچھ سیکھا ہے اور اب اس سیکھ کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا چاہتا ہوں۔
یہی اصل کامیابی ہے شوال کے روزوں کے ساتھ دیگر نیکیوں کا اہتمام شوال کے روزے رکھنے والا شخص اگر ساتھ میں نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت صدقہ استغفار اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے تو اس کی روحانی زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ روزہ انسان کو نرمی برداشت اور تقوی سکھاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان نظر اور کردار کی اصلاح بھی کی جائے۔ شوال کے روزے رکھنے کا مختصر عملی طریقہ عملی طور پر شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شوال کے آغاز سے ہی ارادہ کر لے، عید کے دن روزہ نہ رکھے، پھر کسی بھی مناسب دن سے 6 روزوں کی ابتدا کرے، رات کو سحری کا اہتمام کرے، دل میں نیت کر لے کہ یہ شوال کا روزہ ہے، دن بھر کھانے پینے اور دیگر روزے توڑنے والی چیزوں سے بچے، افطار کے وقت شکر ادا کرے، اگر 6 روزے مسلسل نہ رکھ سکے تو مختلف دنوں میں پورے کر لے، اور اگر قضا روزے ذمہ ہوں تو پہلے ان کی فکر کرے۔ نتیجہ شوال کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم نعمت ہیں، یہ روزے رمضان کی قبولیت کی امید، ایمان کی تازگی اور نیکیوں کے تسلسل کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن کے بعد شوال کے مہینے میں کسی بھی دن 6 روزے رکھے جائیں، نیت خالص ہو، روزے میں شرعی آداب کا خیال رکھا جائے اور فرض روزوں کو مقدم رکھا جائے۔ مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں مگر نیکی میں جلدی کرنا بہتر ہے۔ روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی عبادت کا سفر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شوال کے روزے صحیح طریقے سے رکھنے، ان کی فضیلت حاصل کرنے اور رمضان کی برکتوں کو سال بھر اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خطبہ انداز میں 10 منٹ کا بیان یوٹیوب ویڈیو کے لیے مکمل اسکرپٹ بھی لکھ سکتا ہوں۔ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ شوال کے 6 روزے اسلام کی ایک بہت بڑی سنت ہیں، ان کی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے ایسا اجر ملتا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہو۔ خاص وجہ سے یہ عمل صرف ایک نفلی عبادت نہیں بلکہ رمضان کی روحانی برکتوں کو آگے آنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ ان روزوں کا صحیح طریقہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ روزے عید الفطر کے دن نہیں رکھے جاتے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ صحیح بخاری میں واضح ہے کہ نبی کریم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے شوال کے روزوں کا آغاز عید کے اگلے دن یعنی 2 شوال سے کیا جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن رکھے جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ مسلسل ایک کے بعد ایک ہی رکھے جائیں۔ جامعہ الازہر کے فتوے کے مطابق مسلمان ان روزوں کو لگاتار بھی رکھ سکتا ہے اور الگ الگ دنوں میں بھی، اور اگر کوئی چاہے تو پیر جمعرات عامز میں بھی رکھ سکتا ہے، البتہ جو شخص مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے عید کے فوراً بعد شروع کرنا بہتر ہے۔ عملی طور پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی عید کے بعد شوال کے اندر اپنی سہولت، صحت اور عبادت کے شوق کے مطابق 6 دن منتخب کرے اور ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے روزہ رکے۔ یا روزے فرض نہیں بلکہ مستحب ہیں، اس لیے ان میں آسانی بھی ہے اور وسعت بھی۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اور بندہ نیکی کے معمول کو برقرار رکھے۔ اگر کسی کے ضمن رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو یہاں فقہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے اہل علم کے نزدیک پہلے رمضان کی قضا پوری کرنا بہتر ہے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، کیونکہ حدیث میں شوال کے روزوں کی فضیلت اس شخص کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے رمضان مکمل کیا ہو۔ اسلامک فتووں کی ایک معتبر رائے کے مطابق اگر کوئی عذر ہو اور شوال میں قضا مکمل نہ ہو سکے تو بعد میں ذو القعدہ میں بھی شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف قضا اور شوال کے روزوں کی نیت جمع کرنے کے مسئلے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ دارالفتہ مصر اور آرڈن کی افتاء کونسل کے بعض فتووں کے مطابق ایک ہی روزے میں قضا اور شوال دونوں کی نیت کی گنجائش بتائی گئی ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الگ الگ نیت اور الگ الگ روزے رکھنا زیادہ محفوظ اور زیادہ اجر کا سبب ہیاس کے برعکس بعض اہل علم ایک ہی نیت کے ساتھ اسے درست نہیں سمجھتے، اس لیے احتیاط کا راستہ یہی ہے کہ اگر قضا باقی ہو تو پہلے قضا پھر شوال کے 6 روزے الگ سے رکھے جائیں۔ اگر آپ شوال کے روزے رکھنے کا بالکل سیدھا اور آسان طریقہ چاہتے ہیں تو اس ترتیب پر عمل کریں۔
پہلے عید الفطر کا دن گزاری، پھر 2 شوال سے کسی بھی 6 دن کا انتخاب کریں، ان دنوں میں نفل روزے کی نیت کریں اور روزہ فجر سے مغرب تک مکمل کریں۔ اگر مسلسل روزے رکھنا آسان ہو تو لگاتار رکھ لیں، اور اگر مصروفیت ہو تو وقفے وقفے سے رکھ لیں۔ بنیادی شرط صرف یہ ہے کہ روزے شوال کے مہینے کے اندر پورے ہوں اور عید کے دن شامل نہ ہوں۔ اس عبادت میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں شوال کے روزے لازم نہ عید کے فوراً بعد ہی اور لگاتار رکھنے آؤ، حالانکہ ایسا ضروری نہیں، کیونکہ معتبر فتووں کے مطابق یہ روزے پورے شوال میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ عید کے دن ہی روزہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ دن واضح طور پر ممنوع ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قضا روزے چھوڑ کر صرف شوال کے نفلی روزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، حالانکہ بہتر اور محتاط طریقہ قضا کو پہلے ادا کرنا ہے۔ شوال کے روزوں کی روح صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی اطاعت، تقوی اور نفس کی تربیت کو باقی رکھنا ہے۔ یہ روزے بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ رمضان ایک عارضی مہمان نہیں، بلکہ ایک تربیتی مدرسہ ہے جو انسان کی زندگی میں باقی رہنا چاہیے۔ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ میری عبادت رمضان کے ختم ہوتے ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب بھی جاری ہے۔ یہی تسلسل بندگی کی اصل شان ہے۔ شوال کے روزے رکھنے والے کے لیے بہتر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، زبان، نظر اور کردار کی حفاظت کرے، اور اس عبادت کو ریا دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ نفلی روزوں کا اصل فائدہ صرف ثواب نہیں، بلکہ قلبی پاکیزگی، صبر اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہے۔ اگر کوئی شخص ان روزوں کو رمضان کے بعد اپنی عبادت کی واپسی سمجھ کر رکھے تو یہ اس کے باقی سال پر بھی اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ روزے شوال کے اندر کسی بھی 6 دن رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ اور قضا روزوں کے معاملے میں احتیاط یہی ہے کہ پہلے فرض کی ادائیگی کی جائے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے الگ سے رکھے جائیں، تاکہ حدیث میں بیان کردہ کامل اجر کے زیادہ قریب رہا جائے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو تقریر کے انداز میں یوٹیوب اسکرپٹ کی شکل میں خوبصورت اسلامی اردو مضمون کی صورت میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ۔ رمضان المبارک ایک عظیم عبادت کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بھی ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم نے ان روزوں کی ترغیب دی اور ان کے بارے میں ایسا اجر بیان فرمایا جو ہر مسلمان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ شوال کے روزے صرف نفلی روزے نہیں، بلکہ یہ رمضان کی عبادت کے بعد بندے کے شکر، اخلاص اور اطاعت کا خوبصورت تسلسل۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان کی نیت کیسے کی جائے، یہ روزے مسلسل رکھنے چاہئیں یا الگ الگ؟ رمضان کے قضا روزوں کا کیا حکم ہے، اور ان روزوں کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اسی موضوع کو آسان اور جامع انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو اور اس کا پورا اجر حاصل ہو سکے۔ اسلام میں نفلی عبادت کا اصل مقصد صرف رسم پوری کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، دل کو نیکی پر قائم رکھنا اور عبادت کی روح کو زندہ رکھنا ہے۔ شوال کے 6 روزے اسی روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جبکہ شوال کے 6 روزے سنت مستحبہ آوین، یہ فرض نہیں لیکن ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ان روزوں کا اصل فائدہ یہ ہے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو ختم نہ ہونے دے، بلکہ اللہ کی اطاعت کے سلسلے کو جاری رکھے۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کی روح کو تازہ اور قلب کو پاکیزہ بنا ہے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں بہت واضح انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ان روزوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے اگر 10 گنا کے حساب سے دیکھے جائیں تو 300 دن کے برابر بنتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے 60 دن کے برابر۔ اس طرح مجموعی طور پر یہ عبادت پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ چند دنوں کی عبادت سے پورے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس فضیلت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عبادت کو موسمی نہیں بناتا، بندہ صرف رمضان میں عبادت کرے اور پھر سال بھر غفلت میں رہے۔ یہ مطلوب نوشوال کے روزے اس بات کی علامت ہیں کہ رمضان کی برکتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ رمضان کے بعد بھی بندہ ہے کی طرف لوٹتا رہے، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے اور اپنے نفس کو دوبارہ دنیا کی طرف واپس جانے نہ دے۔ شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
شوال کے روزے رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت 6 دن روزے رکھے جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ روزے پہلے 6 دنوں میں ہی رکھے جائیں، بلکہ پورے شوال میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان جلدی کرے، کیونکہ نیکی میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے فوراً بعد یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے روزے شروع کر دے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ چند دن بعد رکھے تو بھی درست ہے۔ ان روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری نہیں، کوئی شخص چاہے تو مسلسل 6 روزے رکھ لے اور چاہے تو الگ الگ دنوں میں رکھ لی، دونوں ہی صورتیں درست ہیں۔ مثلاً 3 دن روزے رکھے، چند دن وقفہ دے، پھر باقی 3 دن رکھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی کی طبیعت گھر کے حالات مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتے ہوں تو وہ باری باری بھی رکھ سکتا ہے۔ اصل بات نیت اور شوال کے مہینے میں 6 روزے مکمل کرنے کی ہنت کیسے کی جائے۔ ہر روزے کی طرح شوال کے روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے خاص الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی عربی یا اردو میں نیت کے الفاظ کہہ لے تو بھی حرج نہیں۔ اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں، مثلا دل میں یہ ارادہ کافی ہے کہ میں آج شوال کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی صبح صادق سے پہلے نیت کر لے تو بہتر ہے، لیکن نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ فجر کے بعد سے لے کر نیت کے وقت تک کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تاہم شوال کے روزوں میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ رات ہی سے نیت کر لی جائے تاکہ روزہ کامل اور مضبوط ہو۔ کیا شوال کے روزے رمضان کی قضا کے بعد رکھنے چاہئیں؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے رمضان کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں، مثلاً بیماری، سفر، حیض، نفاس یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں پر پہلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے پہلے رکھے جائیں یا قضا روزے پہلے؟ بہتر اور زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے پورے کیے جائیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، کیونکہ فرض عبادت نفل سے زیادہ اہم ہے۔ البتہ بعض اہل علم کے نزدیک اگر کسی نے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیے اور بعد میں قضا روزے ادا کر لیے تو بھی اس کی امید رکھی جا سکتی ہے، مگر افضل یہی ہے کہ فرض کو مقدم کیا جائے۔ جس کے ضمن قضا روزے ہوں اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ قضا روزے ادا کرے اور پھر شوال کے روزے رکھے۔ اگر شوال میں وقت کم ہو اور قضا روزوں کی کثرت ہو تو پھر انسان اپنی صورتحال کے مطابق علماء سے رہنمائی لے کر عمل کرے۔ کیا یہ روزے مسلسل ضروری ہیں؟ نہیں، شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، یہ ایک بڑی آسانی ہے۔ کوئی شخص عید کے بعد 2 روزے رکھے، پھر وقفہ دے، پھر 2 اور رکھے، پھر آخر میں 2 رکھ لے، یہ سب جائز ہے۔ مسلسل رکھنے میں ضرور فضیلت اور سہولت ہو سکتی ہے، لیکن شرنا لازمی نہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق عبادت کر سکے۔ کن دنوں میں شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ شوال کے روزے پورے شوال میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ وہ خوشی، شکر اور اللہ کی نعمت کے اظہار کا دن ہے۔ اس کے بعد شوال کے باقی دنوں میں روزے رکھے جا سکتے۔ 72 یہ ہے کہ عید کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو شروع کر دیا جائے تاکہ مہینے کے آخر میں سستی آبھول کی وجہ سے روزے رہ نہ جائیں۔ شوال کے روزوں میں کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ان روزوں کا ثواب اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان صرف بھوک اور پیاس نہ برداشت کرے بلکہ اپنے اخلاق، زبان اور اعمال کو بھی روزہ دار کے مطابق بنائے۔ روزی کی حالت میں جھوٹ، غیبت، لڑائی، گالی، بدزبانی اور فضول گفتگو سے بچنا چاہیے۔ ان کے زبان، کان اور دل کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ نفلی روزہ ہے مگر اس کی روفرس روزوں کی طرح ہی پاکیزگی اور تقوی ہے، اس لیے شوال کے روزوں میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کی پابندی قائم رہے، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار میں اضافہ ہو، صدقہ و خیرات کی عادت بھی برقرار رہے اور گھر والوں کے ساتھ نرم مزاجی اختیار کی جائے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ عورتوں کے لیے شوال کے روزے، عورتوں کے لیے بھی شوال کے روزے رکھنا بالکل جائز اور مستحب ہے۔ اگر رمضان میں حیض و نفاس کی وجہ سے روزے رہ گئے ہوں تو پہلے ان کی قضا کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بعض عورتیں شوال میں پہلے قضا روزے رکھتی ہیں، پھر شوال کے 6 روزے پورے کرتی ہیں۔ یہ ایک اچھی ترتیب ہے۔ اگر وقت کم ہو تو قضا روزے ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے چاہئیں۔ اسلام عورت کو مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ اس کی فطری حالت اور عذرت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ کیا شوال کے روزوں کے ساتھ کوئی خاص دعا ہے؟
शवाल के रोज़ों के लिए कोई ख़ास और लाज़मी दुआ साबित नहीं, लेकिन रोज़ा शुरू करते वक्त नियत करना और इफ्तार के वक्त दुआ करना मुस्तहब है। आमतौर पर रोज़ादार इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे और आइंदा नेक ज़िंदगी की तौफ़ीक मांगे। रोज़ा दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है, इसलिए इस मौके को ज़ाय नहीं करना चाहिए। शवाल के रोज़े रखने के रूहानी फ़वाइद। शवाल के रोज़े सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरबियत के लिए भी हैं। रमज़ान में जो आदतें बनी थीं, शवाल के रोज़े इन आदतों को बरकरार रखते। आवाज़ से इंसान का दिल इबादत से जला रहता है। रमज़ान के बाद अक्सर लोग नमाज, तिलावत, तहज्जुद और ज़िक्र से दूर हो जाते हैं, लेकिन शवाल के रोज़े इस दूरी को कम करते हैं। ये रोज़े इंसान को याद दिलाते हैं कि रब की बंदगी सिर्फ एक महीने की नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। इन रोज़ों से नफ़स की इस्लाह होती है, इंसान में सब्र पैदा होता है, शुक्र की आदत बुनती है और इबादत में तसलसल आता है। यही तसलसल दीन की असल जान है। जो शख्स रमज़ान के बाद भी शवाल के रोज़े रख लेता है, वो इस बात की अलामत पेश करता है कि इसने रमज़ान को सिर्फ रस्म नहीं समझा बल्कि दिल से अपनाया है। आम गलत फहमियाँ। बाज़ लोग समझते हैं कि शवाल के रोज़े सिर्फ ईद के फ़ौरन बाद रखना ज़रूरी है, हालांकि ऐसा नहीं। ये पूरे शवाल में रखे जा सकते हैं। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि मुसलसल 6 दिन रखना लाजिम है, जबकि ये भी ज़रूरी नहीं। बाज़ लोग शवाल के रोज़ों को फ़र्ज़ समझ बैठते हैं, हालांकि ये नफली रोज़े हैं। अलबत्ता उनकी फ़जीलत बहुत बड़ी है और गलत फहमी ये है कि जो शख्स रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रख रहा हो वो शवाल के रोज़े नहीं रख सकता। हालांकि सूरत हाल और वक्त के मुताबिक दोनों उमूर किए जा सकते हैं, मगर फ़र्ज़ को तरजीह देना ज़्यादा बेहतर है। बेहतर तरतीब किया हो सकती है। अगर किसी मुसलमान के ज़िम्ना रमज़ान की कोई क़ज़ा नहीं है तो वो ईद के बाद शवाल के रोज़े फ़ौरन शुरू कर सकता है। अगर किसी के ज़िम्ना क़ज़ा रोज़े हैं तो बेहतर यह है कि पहले वो क़ज़ा रोज़े अदा करे। अगर वो छोटे हुए रोज़े ज़्यादा नहीं तो वो कुछ क़ज़ा और कुछ शवाल के रोज़े अपनी सहूलत के मुताबिक तरतीब दे सकता है। मगर इस सूरत में उलमा की रहनुमाई से अमल करना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों सही तरीक़े से अदा हों। इख्तितामिया शवाल के 6 रोज़े एक अजीम संत और बहुत बड़ी फ़जीलत वाले नफली रोज़े हैं। उनका सही तरीक़ा यह है कि ईद अल फ़ितर के दिन के बाद शवाल के महीने में किसी भी वक्त 6 रोज़े रखे जाएं, मुसलसल अलग अलग दोनों सूरतों में। नियत दिल से की जाए, रोज़ों में इखलास रखा जाए, गुनाहों से बचा जाए और अगर क़ज़ा रोज़े ज़िम्ना हों तो पहले उन्हें अदा करने की कोशिश की जाए। ये रोज़े रमज़ान की इबादत को मुकम्मल करते हैं और बंदे के लिए पूरे साल के रोज़ों के बराबर अजर का ज़रिया बनते। औक़त यह है कि जो मुसलमान रमज़ान के बाद भी शवाल के 6 रोज़े रखता है वो अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत, इताअत और शुक्रगुज़ारी का सबूत देता है। ऐसा शख्स इबादत को मौसमी नहीं रहने देता बल्कि अपनी ज़िंदगी को मुसलसल नेकी की राह पर कायम रखता है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों को शवाल में भी कायम रखने, शवाल के 6 रोज़े सही तरीक़े से रखने और अपनी तमाम इबादात को कबूल फरमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आप चाहीं तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब के लिए 30 मिनट का मुकम्मल स्क्रिप्ट भी उर्दू में तैयार कर सकता हूँ।